کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جسم بھی عطا فرمایا اور روح بھی عطا فرمائی۔ جسم کو باقی رکھنے کے لیے مختلف غذائیں ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، غذا بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، تاکہ ہمارا جسم سلامت رہے۔ جہاں پر اللہ پاک نے ہمیں جسم کو سلامت رکھنے کے لیے، جسم کو توانا رکھنے کے لیے، جسم کو برقرار رکھنے کے لیے غذائیں عطا فرمائی ہیں، وہیں پر روح کی غذا بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے روح کو تقویت ملتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، روح کو قرار ملتا ہے۔ اگر ہم مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ ایک بندہ اگر بھوک کو برداشت کر لیتا ہے لیکن روح کو تقویت دیتا ہے، بڑی کمال کی شخصیت ہے۔ لیکن کھانے پر تو توجہ دی، لیکن روح کی غذا پر توجہ نہیں دی، کہ اسے بھی تو غذا کی حاجت تھی، اسے بھی تو اللہ کے ذکر کی حاجت تھی، اسے بھی تو تلاوت قرآن کی حاجت تھی، لیکن روح بے چین رہی، بے قرار رہی۔ کھانا جتنا مرضی ہے کھا لیا جائے، بے چینی، بے قراری، بے سکونی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے روح کا تعلق اپنے خالق سے جوڑا نہیں ہوتا، روح کو اس کی غذا دی نہیں ہوتی۔ روح کا اگر دل کا چین، دل کا قرار چاہیے ہے تو قرآن پاک پڑھیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا چین، دلوں کی راحت، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ پتہ چلا کہ دلوں کا جو سکون ہے یہ اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھیں کہ دلوں کے چین کو، روح کو تقویت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل ارشاد فرمایا کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے گا؟ ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے اس کو دور کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہیروں کو تراشا ہے، وہ ہستیاں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، وہ پیاری ہستیاں کہ اگر بھوک برداشت کر لی، کھجور چوس کر بھی گزارا کر لیا، ایک کھجور پر گزارا کر لیا، چند کھجوروں پر گزارا کر لیا، لیکن کبھی اپنی روح کی غذا میں کمی نہیں آنے دی۔ آج اسی ٹاپک پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے چاہا تو پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد پھر ہم کلام بھی سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آپ کے سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ، مفتی صاحب جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سی شخصیات ہوں گی؟ شخصیات کو دعوت دیتے ہیں۔ قاری کاشان صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ ہمیں اللہ پاک کا پیارا پیارا قرآن سنائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ مفتی کفیل صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، سب کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ عادل بھائی سے انشاءاللہ ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، کلام سنیں گے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی فرمائشیں ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارے پیارے پیارے عادل بھائی آپ کو کلام سنائیں گے انشاءاللہ۔ فضیل مدنی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں فضیل بھائی کو۔ السلام علیکم فضیل بھائی، کیسے آپ؟ ٹھیک ہے۔ دانیال بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دانیال بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ جی آیا ہمیں تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانوں کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1، بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے، چنانچہ سورہ مریم کی آیت نمبر 29 سے 33 تک، 29 سے 33 تک آپ علیہ السلام کا کلام مذکور ہے کہ آپ نے کس عمر میں کس انداز میں کلام فرمایا۔ دوسرا، پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اور دجال کو قتل بھی کریں گے۔ لہٰذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا بھی معجزہ ہے۔ تیسری شان جو آپ کی بیان ہوئی کہ آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اس آیت کریمہ سمیت گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کئی شانوں کو بیان ہوا۔ معلوم ہوا پیغمبر جتنے بھی ہیں علیہم السلام کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے، یعنی پیغمبروں کی، انبیاء کرام علیہم السلام کی نعت، ان کی تعریف، ان کی ثنا کرنا، یہ سنت الہیہ سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے انبیاء علیہم السلام کی شان کو بیان کرتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی کرتے رہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عادل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عادل بھائی سے کلام سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جی عادل بھائی، صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا
چاہیے فضل رب العلا فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے اس کو روزے جزا اس کو روزے جزا اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے مل رہی ہے دعا مل رہی ہے دعا مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا مسکرا کر کہا مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جتنا ملا صدقہ میرے سرکار کا کون لب کھولتا ہے کرے یار میں کون لب کھولتا ہے کرے یار پر بے طلب مل رہا ہے کرے یار پر مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیوں کہوں گے وہ عطا چاہیے کیوں کہوں گے عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ کو علم ہے آپ کو علم ہے آپ
چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور ہے سکندر سناخان شاہ امم، ہے سکندر سناخان شاہ امم، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ۔ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھے کو ثنا خوان مصطفیٰ، ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، بس عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے عادل بھائی، اللہ پاک آپ کو نظر بس سے بچائے، اللہ پاک ہمیں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے در کی بھیک ملتی رہے گی انشاءاللہ، سرکار کا کرم تو مل ہی رہا ہے انشاءاللہ، نسلوں میں یہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنا دے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ رہتی دنیا تک کی انسانیت اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر، حضور کی سنتوں پر، حضور کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یعنی عمل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک احادیث ہیں ان پر، آپ دیکھیں وہ دنیا میں یوں کہیں کہ سرخرو، ان کی قبر میں بھی سرخری انہیں نصیب ہوگی انشاءاللہ، حشر میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑا ایک عمل دخل ہے جس میں ہماری خوراک کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے حوالے سے بھی بہترین ہماری تربیت فرمائی ہے، بہترین ہماری رہنمائی فرمائی ہے، جہاں پر کھانے پینے کے حوالے سے وہیں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روح کی تقویت کے لیے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے، روح کی غذا کے حوالے سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے جسمانی اور روح کی غذا، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں نے جو بھی عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک عمل دونوں ہی اعتبار سے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جسم کے اعتبار سے بھی اور روح کے اعتبار سے بھی، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ غذا کس طرح کی استعمال کرنی چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، اور پھر روح کی تقویت کے حوالے سے جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں رسول اعظام علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس آیت طیبہ میں گویا کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کا دونوں ہی اس میں جواب موجود ہیں
کہ کھانا ہے تو پاک چیزوں میں سے کھانا ہے، اور روح کے لیے جو کام کرنا ہے وہ عمل صالح کرنا ہے۔ واہ، تو پاک چیزوں میں سے کھاؤ، کھانے کی طرف جب بات جائے گی تو اس کا پاک ہونا، طیب ہونا یہ ضروری ہے، اور عمل اس کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے عمل صالح کا، اس کی ایک قسم جو ہے وہ ذکر الہی ہے، جو روح کی جو ہے وہ غذا ہے۔ یوں تو ہر نیک عمل جو ہے وہ ذکر الہی ہی جو ہے وہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب آپ نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ کر رہے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے کرنا جہاں پایا جائے گا تو ذکر اللہ خود بخود جو ہے وہ وہاں پر پایا جائے گا۔ تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سب کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے ہمیشہ پاک اور طیب چیز کو ہی تناول فرمایا، شبہ والی چیزوں سے بھی جو ہے وہ اجتناب فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح کی بات کریں تو انبیاء سے بڑھ کر عمل صالح کرنے والا کوئی نہیں، اور ان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کہ آپ کس قدر رب تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام اگرچہ بخشے بخشائے تھے اور آپ کے صدقے میں لوگوں کی بخشش ہونی ہے، اور اس کے باوجود آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آیا کہ ایک دن میں 100 مرتبہ وہ استغفار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یوں آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے بھی اس بات کو واضح فرمایا کہ ذکر اللہ جو ہے وہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور قرآن کریم کی طرف بھی جب ہم نظر کریں تو اس میں کئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر ذکر اللہ کی تعلیم جو ہے وہ ملتی ہے، اور پھر کتنی بڑی بات ہے کہ ذکر اللہ کے بدلے میں آپ کو ملتا کیا؟ کہتے ہیں نا کہ آج کل ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں کسی سے، تو اگر کوئی بڑا آدمی ہمارا نام لے دے کسی بڑی محفل کے اندر کہ یار ثاقب شاہ صاحب کو میں جانتا ہوں، یا جناب آپ کا ذکر کر دے کہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اور یوں، تو ہمیں ایک فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہم دینی شخصیات ہیں تو بھئی دینی جو ہمارے لوگ امیر سنت ذکر کر دیں تو نام لے لیں تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں کہ پیر صاحب نے نام لے لیا۔ دنیاوی لوگ ہیں تو جناب اور کوئی بڑا جو ہے وہ وزیر اعظم عہدے والا کر دیں۔ آپ یہاں دیکھیے کہ یہاں آپ رب کا ذکر کریں گے، رب فرماتا ہے تم میرا ذکر جو ہے وہ اپنے دل میں کرو گے تو خفیہ طور پر میں تمہارا ذکر جو ہے وہ خفیہ کروں۔ اللہ اللہ۔ تم میرا ذکر جو ہے وہ جماعت میں کرو گے تو میں اس سے بہتر جماعت میں تمہارا ذکر۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بڑا پیارا علماء نے کلام فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے گویا کہ تم فذکرونی بطاعتی، تم میرا ذکر میری اطاعت کر کے کرو، اور میں تمہارا ذکر تمہاری مغفرت کر کے کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا تم میرا ذکر جو ہے وہ دعا کے ساتھ کرو، میں تمہارا ذکر اس دعا کو قبول کرنے کے ساتھ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ تم جو ہے وہ اور کئی مقامات اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، بڑی پیاری جو ہے وہ تفسیر بیان کی، فرمایا کہ مجھے آسائش کی حالت میں یاد کرو، میں تمہیں جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں یاد کروں گا، یعنی تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ یعنی جب تم پریشان ہوں گے تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اذکرونی فی الحیات اذکرکم بعد الممات، اللہ اکبر، تم دنیاوی زندگی میں مجھے یاد کرو، مرنے کے بعد میں تمہیں جو ہے وہ یاد کروں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اذکرونی بالعبودیت اذکرکم بالربوبیت، تم بندہ بن کر مجھے یاد کرو، میں تمہارا رب ہوں، بوجہ ربوبیت تمہیں یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الآخرہ، کہ تم مجھے دنیا میں یاد کرو، تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ اذکرونی بالاخلاص اذکرکم بالاختصاص، تم مجھے اخلاص کے ساتھ یاد کرو، میں خاص تمہارا ہی ذکر کروں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ اذکرونی اذکرکم کی جو تفسیر ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ صوفیاء اس تفسیر کے میں فرماتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں ہمارا ذکر ہو جانا ہے، یہی بڑی بات ہے۔ ایک نے کسی شخص نے جو ہے وہ کہا ایک بزرگ کو کہ حضرت ذکر کرتا ہوں پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں، تو اس پر ان بزرگ نے ارشاد فرمایا یہ قبولیت کی ہی تو نشانی ہے کہ تمہیں ذکر کی توفیق۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ذکر، اور پھر فرمایا کہ ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی عمل دفع حاجات کے لیے، بلیات کو دور کرنے میں، آفات و بلاؤں کو ٹالنے کے لیے، مصیبتیں، پریشانیاں، تو اس سے بڑھ کر ہوتا تو وہ بتایا جاتا، لیکن یہ بتایا گیا کہاں بتایا گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام والے واقعے میں فرمایا اللہ اکبر، للبث فی بطنہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو فرمایا کہ وہ تسبیح تھی، ذکر الہی تھا، جس کی بدولت اللہ پاک، وہ تسبیح کیا تھی مفتی صاحب؟ وہ تسبیح کے بارے میں مختلف، اور فرمایا کہ ایک تسبیح اس میں فرمایا لا الہ الا انت سبحانک،
انی کنت من الظالمین. لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ آیت آپ کریمہ جو ہے نے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، ویسے آیاتیں تو بینات تو ساری آیت جی. کریمہ، لیکن جیسے ہی کہا جائے آیت کریمہ ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو ذکر جو ہے نا یہ بندے کو یعنی پتہ چلا کہ دیکھیں کہ وہ کس قدر اندھیروں میں تھے، کہ ایک سمندر کا اندھیرا تھا، اس کے اندر پھر مچھلی کے پیٹ کا جو ہے وہ اندھیرا تھا، اتنے اندھیرے. تو فرمایا کہ آج بھی اگر آپ کو کسی بھی مصیبت میں نکلنا ہے، اتنی ہی تنہائیوں کے اندر آپ ہیں، ذکر الہی کا نور وہ نور ہے کہ وہ آپ کو ان تمام چیزوں سے باہر نکال دیتا ہے. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، فرمایا کہ گناہ چھوٹتے نہیں ہیں. تو آپ اسے ایک کمرے میں جو ہے وہ لے کر گئے اور جو ہے وہ لائٹ بند کر دی، چراغ بجھا دیا. فرمایا کہ اب روشنی کچھ دکھ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں دکھ رہا. تو کہا کہ روشنی کیسے ہوگی؟ اس نے کہا چراغ جلانا پڑے گا. فرمایا یہ انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ اندھیرے ہیں، اللہ ظلمات بعضها فوق بعض. فرمایا کہ ذکر الہی نور ہوتا ہے، وہ نور جو ہے وہ اس اندھیرے کو ختم کرتا ہے. تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ذکر جو ہے وہ کرنے میں دل نہیں لگتا یا جو ہے وہ گناہ نہیں چھوٹتے. تو فرمایا ان کے لیے بھی بہترین علاج ہے کہ ذکر کرتے رہیں. ذکر ایسا ایک عمل ہے کہ وہ آپ کی گناہوں کی عادت کو بھی جو ہے وہ چھڑا دے گا، اور آپ کا ذوق اور شوق بھی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے ذکر کے اندر لگا دے. واہ 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 واہ. عادل بھائی کاش لب پر میرے رہے جاری، کاش لب پر میرے رہے جاری مولا، کاش لب پر میرے رہے جاری. ذکر آٹھو پہر تیرا یا رب، ذکر آٹھو پہر تیرا یا رب، ذکر آٹھو. کیا بات ہے. دانیال بھائی غذا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو ہمارا رزق ہے اس کو بھی تو پاکیزہ رکھنا چاہیے نا؟ اس کا بھی تو قرآن و سنت میں باقاعدہ ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے ملتی ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو کلام کیا، جی طبیعت شاش بشاش ہو گئی ماشاءاللہ. اچھا، انسان کی زندگی کے معاملے میں یعنی جب انسان بے سکونی کے اندر ہوتا ہے جی اور اس کو سکون میں جو لانے والی چیزیں اس میں سے تو ایک ذکر اللہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ حلال رزق ہے. کیا بات ہے. اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بے سکونی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ سکون حاصل کرنے کے لیے مال و دولت کماتا ہے. اچھا، جب اس کے پاس مال و دولت آ جاتے ہیں تب بھی اس کو سکون نہیں ملتا. اسی طرح بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ بے سکونی اس کو عزت و شہرت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس اتنی عزت و شہرت ہے، میرے پاس نہیں ہے. لیکن جب اس کے پاس عزت و شہرت آتی ہے تو اس کو بے سکونی ہو جاتی ہے. یعنی ان تمام معاملات کے اندر، بے سکونی کے معاملات کے اندر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اصل سکون کی وجہ کیا ہے. جی حالانکہ دلوں کو یعنی سکونی اور بے سکونی کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے. اب بندہ اگر یہ غور کرے کہ دلوں کو بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین اللہ ہی کی یاد میں ہے، تو کیوں بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اپنی لو نہیں لگاتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نور العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جو بے سکونی ہوتی ہے نا وہ گناہوں سے ہوتی ہے. بے چینی اور بے سکونی اس کا سبب جو ہے وہ گناہوں سے ہوتا ہے. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی وہ بے سکونی اور بے چینی جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح انسان کے جسم میں جو سکون کا ایک بہترین کردار ہے وہ رزق حلال کا ہے. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رزق حلال کو اپنانے کی ترغیب دی گئی ہے. بندہ غور کرے کہ بندہ اپنی اولاد کو کیا کھلا رہا ہے اور خود کیا کھا رہا ہے. یعنی انسان کا جسم تبھی سکون میں ہوگا، اس کی اولاد، اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کو سکون تبھی نصیب ہوگا کہ جب وہ اپنے پیٹ میں اور اپنی اولاد کے پیٹ میں جو ہے وہ حلال جو ہے نا روزی ڈالے گا، حلال لقمہ ڈالے گا. تو بندہ غور کر لے کہ کہیں میرے رزق کے اندر کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے. اپنے معاملات کے اندر، اپنے تجارت کے اندر، اپنے معاشی معاملات کے اندر بندہ اس چیز کو جو ہے نا دیکھ لے کہ کہیں میرے مال کے اندر بندہ تھوڑا کھا لے، حلال کھا لے، طیب کھا لے. کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار مقامات پر جو ہے وہ حلال و طیب کھانے کی ہی
ترکیب دی گئی ہے۔ کیا بات ہے دانیال بھائی؟ ذکر حق میں لب کو بس مشغول رکھے، ذکر حق میں لب کو بس مشغول رکھے، راحت دل گر تجھے درکار ہے، راحت دل گر تجھے درکار ہے۔ فضال بھائی، جو ہم غذا کی بات کر رہے ہیں، کھانے کے حوالے سے کچھ کھانے کے آداب بھی تو پتہ چلے، یہ بھی تو ایک اہمیت کا حامل ہے، جو کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا یعنی حصہ ہے، اسی پر تو ہماری زندگی کا انحصار بھی ہے کہ خوراک اندر جائے گی تو جسم کو طاقت ملے گی، تقویت ملے گی، توانائی ملے گی، نہیں ہو تو کچھ دن ہی گزریں گے تو شاید بچنا بھی مشکل ہو جائے، محال ہو جائے۔ تو کھانا تو کھانا ہے، جیسے بھی دانیال بھائی نے بھی ذکر فرمایا، مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ حلال ہی کھانا ہے، طیب ہی کھانا ہے، لیکن کھانا کس انداز میں ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ہیں تو حلال ہیں لیکن ان سے بچنا ہے، کون سی چیزیں ہیں کہ بالکل ٹھیک ہیں، صحت کے لیے بھی نفع بخش ہیں، لیکن زیادہ کھا لیا تو پتہ چلے کہ وہ وبال جان بن جائے۔ کچھ آداب بیان فرمائیں۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ بسا اوقات سامنے والا سمجھتا یہ ہے کہ جو میں کما رہا ہوں وہ تو ہے ہی حلال، جی، تو پہلے اپنے آپ کو اسکین بھی کروا لے کسی عالم صاحب کے پاس جا کے، مفتی صاحب کے پاس جا کے، جی، تاکہ معلوم بھی ہو جائے کہ جو یہ کما رہا ہے وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اب جو حلال کما رہے ہیں تو اس کو کھانے کے جو آداب شریعت اسلامیہ نے بیان فرمائے ہیں، جی، سنتیں ہیں، آداب ہیں، مستحبات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کھائیں۔ جیسا کہ کھانے کے آداب پر پوری کتاب ہے امیر سنت کی، آداب طعام کے نام سے، تو اس کو پڑھ لیں، اور وہاں جو سنتیں اور آداب ہیں کہ کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، کھانے کے بیچ میں کیا کرنا چاہیے، اور کھانے کے آخر میں کیا کرنا چاہیے، اور کس کے ساتھ کھانا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے، اور کیا کھانا چاہیے جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور کتنا کھانا چاہیے، کیا لیمٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں یہ ہماری جسم پر اور ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کھا حلال رہے ہیں لیکن کھا رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے یا گناہ کے ماحول میں کھا رہے ہیں، جی، تو اب وہ چیز بھی تو ہمارے جسم پر اثر انداز تو ہوگی، ہماری روح پہ اثر انداز ہوگی۔ تو اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں گے جی، تو بسا اوقات ایک لقمہ یہ تقدیر بدل دیتا ہے، جی، یہ دل کی کیفیت بدل دیتا ہے۔ ایسے بزرگوں کے واقعات موجود ہیں کہ ایک لقمہ ان کے ہاتھ کا ملا ہوا منہ میں گیا، پیٹ میں گیا، تو اس نے زندگی ہی تبدیل کر دی۔ بالکل۔ تو نیکوں کے ساتھ دوسری بات کھانے کی سنتیں آداب ہیں جی، کہ کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونے دھوئے، چاہیے۔ کھانے کا وضو جس کو کہا جاتا ہے، منہ کو صاف کرے، اور پھر دعا پڑھے۔ حدیث پاک میں کہ جو یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، تو یہ دعا جب پڑھ لی جائے تو اس میں دیکھیں دو چیزیں، نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کا نام سے ہم کھانا کھائیں گے جی، تو شیطان جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکے گا، بالکل۔ تو ایک سیف زون میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ جی، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی نقصان دینے والی چیز بھی ہوئی جی، تو اللہ کے نام جو ہے وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی جو نقصان ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ بالکل۔ ایسے ہی اب جو کھانے کے آداب ہیں میڈیکلی لحاظ سے اگر بات کریں تو کس انداز میں بیٹھنا ہے اور کس انداز میں کھانا ہے، تو یہ چیز بھی اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری جسمانی لحاظ سے بھی اس پر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیا بات ہے۔ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا انداز بھی بیان فرمایا۔ اچھا، روٹی نوالا لینا ہے تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک انداز ہے، 3 انگلیوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے، چھوٹے لقمے لیں، چبا کر لیں، یہ کیوں بیان کیا؟ میں نے کچھ ٹائم قبل کہا تھا نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، حضور کی سنتیں، اگر اس پر عمل کرتے ہیں نا، رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے کہ اگر کوئی چھوٹے لقمے لیتا ہے اور وہ چبا کر لیتا ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے کہ چھوٹے لقمے لیتے ہیں، چبا کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا اثر اس انداز میں کہ آپ کا معدہ درست، اچھا آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یہ جو معدے کی بیماریاں، معدہ تو بیماریوں کی کہا جاتا ہے نا، یہ اماج گاہ ہے، جڑ ہے، یہاں سے تو پھر بیماریاں پھیلتی ہیں۔ پھر کھانا صاف ستھرا ہونا چاہیے، صاف ستھرے برتنوں میں ہونا چاہیے، سنت کے مطابق بیٹھیں۔ آپ اگر ایک
دایاں گھٹنا کھڑا کر دیتے ہیں، بایاں گھٹنا بچھا کے کھاتے ہیں، ایک تو یہ بھی انداز ہے، یا جیسے التحیات میں ہم بیٹھتے ہیں نماز میں، اس انداز میں بھی اگر آپ بیٹھتے ہیں. اچھا یہ جو بیان کیا گیا نا کہ دایاں گھٹنا آپ کھڑا کر کے بایاں گھٹنا بچھا کے کھانا کھاتے ہیں، اس سے تو بالخصوص وہ لوگ کہ جن کو اپینڈکس کا مسئلہ ہے، اللہ کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کو اس مسئلے کا دوچار نہیں ہوں گے، یعنی اس مسئلے میں وہ نہیں پڑیں گے، اس بیماری میں وہ نہیں پڑیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. ہاتھ دھوئے ہیں جیسے ابھی بیان بھی ہوا، ہاتھ دھونے کی برکتیں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہاتھ اگر دھو کر استعمال کریں گے، کھانا کھائیں گے تو بسا اوقات ہاتھوں پر کچھ ایسی جراثیم وغیرہ لگے ہیں جو اندر جائیں گے تو آپ کی طبیعت وہ خراب کر دیں گے. بسا اوقات تو وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک ٹرک والا آیا اور اس نے ہوٹل پہ اپنا ٹرک کھڑا کیا اور کھانا کھایا، اور تھوڑی دیر میں اس نے جناب تڑپنا شروع کیا، یعنی اتنا تڑپا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا. تو اب لوگوں کا ہجوم کہ بھئی اس نے کھانا کھایا اور تو کچھ بھی نہیں کیا، تو لگتا ہے اس کھانے میں زہر ہے. جب پتہ کیا گیا تو کہا بھئی اور بندوں نے تو یہی کھانا کھایا ہے لیکن کسی اور پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، لیکن یہی کیوں، اسی پر یہ کیوں اثر ہوا. پھر تھوڑی ریسرچ کی گئی، دیکھا گیا کہ وجہ کیا بنی، تو پتہ چلا کہ اس کا جو ٹرک تھا یہ ایک زہریلے سانپ کے اوپر سے گزرا، اور اس نے کچھ ہی دیر قبل اپنے ٹرک کا ٹائر جو ہے یہ چینج کیا اور وہاں پر اس کے ہاتھ لگے اور جو زہر تھا اس کے ہاتھوں کے ساتھ لگا. اب اس نے ہاتھ دھوئے نہیں، جیسے ہی کھایا تو وہ نوالے کے ساتھ اس کے اندر گئے اور اس کی روح نکل گئی، انتقال کر گیا. تو اگر سنت پر عمل ہو تو کیا اس آفت سے جان نہیں بچ جاتی؟ ہوگا تو وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، لیکن ہم اسباب بھی تو اختیار کریں گے. جب ہم اسباب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کریں اور حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق. اچھا پھر غذا میں بھی مفتی صاحب میں نے جیسے عرض بھی کی کہ غذا ہے تو حلال. جی میں چاہوں گا، آپ نے مثال دی بیٹھ کر کھانے کے انداز میں، جی، تو ایک تو یہ کہ بھئی اس طرح بیٹھنے کی صورت میں میڈیکلی یہ فوائد ہیں. تو مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ کے والد ماجد نے فرمایا کہ پالتھی مار کر بیٹھ کر، آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر کھانے سے کیوں منع کیا گیا، یعنی وہ مناسب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اور یوں ایک ٹانگ اٹھا کے ایک ٹانگ بچھا کر کیوں کہا گیا. تو اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ آدمی جب آلتی پالتی مار کر بیٹھتا ہے نا تو بالکل پرسکون ہو کے بیٹھتا ہے کہ بس یہی کام کرنا ہے، یہی کرنا. فرمایا جب آپ کی ایک ٹانگ کھڑی ہوئی ہوتی ہے نا اور ایک بیٹھی ہوئی ہے آپ کی، اس کا مطلب آپ جلدی میں آپ نے وہ کام کر کے آگے نکلنا ہے. جی. تو فرمایا بندہ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کھانے کے لیے پیدا ہوا ہے کہ بھائی یہی کام کرنا ہے کہ بیٹھ کے آرام سے جناب جو کھائے پیئیں. جی. تو فرمایا اس کی تو دوسری ٹانگ یا اس کا جو دل ہے وہ تو ذکر اللہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہے. واہ، اس نے یہاں یہ دو روٹی صرف یہ دو نوالے اس لیے کھانے ہیں کہ جسم کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے، اس کے بعد حاضر رب کی بارگاہ میں ہو. کیا بات ہے. بزرگان دین کی جس طرح ستو پی لیا کرتے، جی. وجہ بیان کی کہ پوچھا کیوں آپ ستو پیتے ہیں، کہا کہ جتنی دیر میں نوالا چباؤں گا اتنی دیر بہتر نہیں کہ میں یہ ایک گھونٹ لے کر میں اللہ کا ذکر کر لوں. اب یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ غذا، پاکیزہ غذا بھی ساری نہیں کھانی، کلو ساری من نہیں کھانی. الطیبات. جی. من جو ہے وہ جو ہم بات کریں تو جانتے ہیں علماء کہ جو وہ تبعیض کے لیے بھی جاتا ہے، تو پاک چیزوں میں سے کچھ کھانا ہے. جی. اور عمل صالح وہ پورا کرنا ہے، عمل صالحہ. جی. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہاں پہ ارشاد فرمایا علماء نے، پیاری بات کہ فرمایا کہ انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی سے بنا ہے. جی. کیونکہ مٹی سے گوندا گیا بدن کو، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی. اور روح کے بارے میں فرمایا قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے. جی. تو فرمایا کہ اس لیے جو مٹی کا تقاضا ہے اس کے مطابق انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. جی. اور جو روح کا تقاضا ہے اس کے مطابق غذا کی ضرورت ہے. جی. تو فرمایا کہ انسان کا بدن جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی جو توانائیاں یا جسمانی اعتبار سے قوت ہے وہ 40 تک ہوتی ہے. جی. تو فرمایا کہ 40 کے بعد کیا ہوتا ہے، اس جسم کا زوال شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جس نے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو جسمانی غذا اور روحانی غذا کا عادی بنایا تو 40 کے بعد روحانی غذا اسے کفایت کرتی ہے اور پھر اسے زائل نہیں ہونے دیتی. اللہ اکبر. فرمایا اسی لیے اولیاء اللہ کو دیکھیں کہ وہ 60 سال 70 سال کی عمر میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کہ انہوں نے اپنے جسم کو شروع سے جو غذا دی وہ روحانی غذا دی. کیا بات ہے مفتی صاحب. تو جب جسمانی غذا کے زوال کا وقت آیا تو روحانی غذا نے سپورٹ کیا اور آپ کا بدن اس وقت بھی جو ہے وہ فٹ رہا. کیا بات، زبردست. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس ہے کہ لوگ جوانی کے اندر تو رب کو بھول ہی بیٹھتے ہیں. جی.
تو جوانی کے اندر وہ صرف اپنے جسم کے ہی بڑھانے کی طرف بڑھتے ہیں. جی اور جب زوال کا وقت آتا ہے جسم کا تو اس وقت کوئی اور چیز سپورٹ کے لیے ہوتی نہیں, کیونکہ روح تو پہلے ہی بیمار ہو چکی ہوتی ہے کہ پچھلے جو 30 سال سے اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہوتا, یا 25 سال سے اس کی غذا ہی اس کو فراہم نہیں کی گئی ہوتی. تو فرمایا کہ اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے بڑھاپے کو, اپنے جسم کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج سے اپنی روح کو جو ہے وہ اس کی غذا کا عادی بنائیں اور اس کی غذا مفتی صاحب کیسے پتا چلے کہ میری روح کو تقویت مل چکی ہے, میری روح جو ہے نا سکون میں ہے؟ یعنی ایک زمانہ گزرا ہے بے چینی میں گزرا, روح کو غذا نہیں ملی, یعنی اللہ کا ذکر اس سے ہم دور تھے, عبادات سے دور تھے. اب عبادت کی طرف کوئی آ گیا ہے, اب وہ یہ سوچنا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ میری روح کو تقویت مل چکی ہے. اسے کیسے پتا چلے گا کہ میری روح قوی ہو چکی ہے؟ دیکھیں تقویت مل چکی ہے تو اس کے بعد کیا کرے گا, کیا چھوڑ دے گا؟ تو یہ تو ہے نہیں کہ بھئی آپ کو تقویت مل گئی تو بس باپ کھانا 3 ٹائم 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا ہی کھانا تو کنٹینیو آپ کو دیکھیں نا. اگر مجھے جو ہے وہ آج جو ہے وہ طاقت مل گئی ہے تو کیا میں کل کھانا نہیں کھاؤں گا؟ اللہ کل کے لیے مجھے کل کا بھی کھانا جو ہے وہ کھانا ہوگا. تو اسی طرح وہ تقویت اگر بالفرض کسی کو مل بھی گئی ہے تو بھی جو ہے وہ آپ کو اگلے دن کے لیے چاہیے. یہ تو ایک بنیادی بیسک غذا روح کی. اور ایک یہ ہے کہ جب روح اس راستے پر چل اٹھتی ہے تو اس کی تو طلب بڑھتی چلی جاتی ہے, وہ تو معرفت الہی کی طرف اور زیادہ جو ہے وہ شوقین ہو جاتی ہے, تو اس کی طلب پھر پوری نہیں ہوتی. تو جو رب تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت کا دعوے دار ہو اور وہ ذکر نہ کرے, من احب شیئا اکثر ذکر ہو, کہ انسان کو جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں اگر ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے, پہلا بچہ جس کا ہو, تو وہ ہر وقت ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسی کی باتیں کر رہا ہے کہ یار وہ تو یوں کرتا ہے, وہ یوں کر, جہاں بیٹھا ہوگا اس کی محفل میں اس کا بیٹا آ جائے گا. تو یہی بات ہے کہ آپ کو کیا بیٹے سے بھی جو ہے وہ کم محبت ہے رب سے یار؟ یہ سوالیہ نشان ہے مدنی چینل کے ناظرین. بڑی پیاری بات مفتی صاحب توجہ دلا رہے ہیں. یعنی یوں کہیں کہ چوٹ کرنے کے لیے مفتی صاحب کی بات ہے کہ سوچیں تو صحیح, غور کریں کہ ہم اپنے خالق و مالک سے کتنی محبت کرتے ہیں. اتنی بھی کیا جتنا ہم بچے کو یاد کرتے ہیں کیا دن میں ہم رب کو بھی اتنا یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ یاد نہیں کرتے. ورنہ یعنی نماز بنیادی ذکر کی اگر ہم طرف آئیں تو وہ 5 وقت کی نماز ہے جو کہ فرض ہے, وہ نہیں ادا کرتے. اور یہ جو افراد اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں نا, اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں, اللہ کے ذکر کو چھوڑ لیتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو میں اس کی زندگانی کو, اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. آج ہم جو رونا روتے ہیں نا معیشت کا, آج جو ہم رونا روتے ہیں پریشانی کا کہ کاروبار نہیں ہے تو روزگار نہیں ہے تو حالات ٹھیک نہیں ہے. ایک طرف ہے کہ بندہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس کر رہا ہے لیکن آپ بات کریں تو پریشانی کا اظہار کر رہا ہے. آپ نے بہت سے افراد سے, ایسے افراد سے ملے ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین, جی ہاں, کہ جو اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوں گے نہیں مارکیٹ ڈاؤن چل رہی ہے. کتنے الفاظ ایسے سنے ہیں نا آپ نے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے, اچھا حالات کیسے؟ نہیں حالات مزے کے نہیں ہیں. کاروبار کیسا؟ جیسا پہلا تھا نہیں چل رہا, ویسا نہیں چل رہا. کبھی غور کیا کہ ایک طرف کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے لیکن کیفیت یہ ہے, اور دوسری طرف ایک مسجد کے امام کو دیکھیں, محدود سی تنخواہ ہے. آپ پوچھیں امام صاحب حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. یہ تو معیشت کا سکون ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر, اگر آپ بہت بڑے بڑے لوگوں کی بایوگرافی پڑھیں جو ایکٹر ہیں یا جناب اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے, سب کچھ ہے, دولت شہرت سب کچھ ہے. اس کے باوجود کئی کی اس طرح کی بایوگرافی میں نے پڑھی جن میں وہ آخر میں انہوں نے اسلام قبول کیا, غیر مسلم تھے, اسلام ان کو یہی تھا کہ یار سب کچھ کے باوجود سکون نہیں مل رہا تھا. جب قرآن پڑھا تو سکون ملا, تو ہم اسلام قبول کرنے کی طرف آ گئے کہ یہ سکون زندگی کا اس کے اندر. کیا بات ہے. تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ جو زندگانی تنگ ہو جاتی ہے نا انسان کے اوپر, اس کو چین اور قرار نہیں آ رہا ہوتا. چین اور سکون ملے گا ادھر, وہ پھر وہی ملے گا. اللہ کے ذکر میں ہی چین ہے, سکون ہے. جبھی تو ایک تو یہ جو ابھی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین, کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, ایک تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کی معیشت کو یعنی اس کی زندگانی کو, زندگی کو تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن بھی اسے اندھا اٹھاؤں گا. وہ ہوگا اخیارہ دنیا میں تو دیکھتا تھا لیکن قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. اب اس کی تفصیلی اقوال بہت سارے ہیں, ذکر سے کیا کیا مراد ہے, معیشت کے تنگ ہونے سے کیا مراد ہے. جیسے ایک مفتی صاحب نے بیان بھی فرمایا کہ پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی وہ پریشان ہے. کیوں؟ یا تو اللہ پاک اسے حرص میں مبتلا کر دے گا, لالچ آ جائے گی, پیسہ ہوگا بہت,
لیکن وہ ذکر سے غافل ہے نا، وہ لالچ میں ہے، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، یوں ہو جائے گا، یا اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا، خوف بیٹھ جائے گا کہ ڈرتا رہے گا کہیں ضائع نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، یہ خوف میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ یہ جو بے چینی ہے نا، اس بے چینی کا حل کہاں پر ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین، راحت، سکون اللہ کی ذکر میں ہے۔ اچھا دوسری طرف وہ سب بڑی پیاری بات ہے کہ ہم اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، یہ ولی ہیں جو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ غمگین نہیں ہوں گے، یعنی جس دن لوگ بے قرار ہوں یہ قرار میں ہوتے ہیں۔ اب اس سے ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اولیاء کرام پر آزمائش نہیں آتی؟ کیا ان پہ کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی؟ آتی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے۔ تو بڑی پیاری علماء اس کی تعویل فرماتے ہیں، اس کی بات فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس کیفیت میں بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی آزمائش آئی ہے۔ آپ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی آزمائشوں کو پڑھیں، اہل بیت اطہار کی آزمائشوں کو پڑھیں، لیکن یہ جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت میں جب آزمائش آئے گی اللہ اس وقت ان کے دل کو قرار نصیب فرمائے گا، یہ سکون میں ہوں گے۔ وہ بے قراری جو عام بندے کو ہوتی ہے یہ ان کو نہیں ہوگی، ان پر اللہ کا خاص فضل ہوگا، پھر ان کے درجات بلند ہوں گے، اللہ پاک ان پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے، خاص اللہ پاک کرم فرماتا ہے۔ اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک کے ذکر سے ہم اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھیں۔ میں چاہوں گا ذکر کے حوالے سے فضائل بھائی ایک اور چیز عرض کروں گا کہ ابھی ایک حالیہ ایک عیسائی بھائی کے ساتھ واقعہ پیش آیا جی، کہ ان کے بیٹے ایک دم بے ہوش ہو گئے، اللہ بخار کی کیفیت بڑھ گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، ایام عید میں، عید کے دنوں کے اندر ہی، تو خوشی کے دن بھی ہوتے ہیں تو ایک دم وہ غم کی اور پریشانی کی کیفیت ہو گئی جی، تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا دیا گیا، تو ایمرجنسی کے اندر وہ ایڈمٹ تھے۔ اچھا بیٹا بھی ایک ہی، ذکر بھی ہوا کہ ایک بیٹا ویسے ہی بڑا عزیز ہوتا ہے، جی، تو یہ تقریباً 3-4 گھنٹے کا پروسیس رہا بے ہوشی کا، تو وہ بڑی ایک عجیب سی کیفیت، گھر والے پریشان، تو ہاسپٹل میں ماحول بھی آپ کو پتہ ہے بچوں کے وارڈز جو ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جی، تو وہ ایک دینی الحمدللہ ماحول سے وابستہ تھے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ تھے، تو ان کو یاد آیا یہ چیز کہ پریشانی تو ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے، تو وہاں پر رات کا 3-4 بجے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا مسجد کہاں ہے یہاں پر؟ تو بتایا گیا کہ وہاں فلاں جگہ مسجد ہے، وہ گئے وضو کیا، اچھا بیٹا بے ہوش ہی تھا کنٹینیو، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اب دعا کر کے جس سلام پھیرا نا، او ہاتھ پھیرا چہرے پر، ان کا فون بجا، انہوں نے فون اٹھایا، جیسے ہی بات کی تو آواز آئی بابا بابا، یعنی اس کے بیٹے نے ہی اس کو رسپانس دیا، ریپلائی کیا، تو ایک دم اس کو یاد آئی قرآن پاک کی وہ آیات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، واہ واہ، کہ ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، اللہ پاک سے مدد چاہو، کیا بات، ان اللہ مع الصابرین، واہ واہ، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ، ابھی تذکرہ چلا نا ماشاءاللہ، یعنی اللہ والے جو ہیں وہ اللہ پاک کا ذکر یقین کے ساتھ کیا کرتے تھے، ہم جو ہے نا بے یقینی کے ساتھ ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ والے یقین کے ساتھ ذکر اللہ کرتے تھے۔ آج 10 شوال ہے اور اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت ہے، تو مجھے اعلیٰ حضرت کا بھی وہ واقعہ حج یاد آ گیا کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کے لیے روانہ تھے اور کشتی جو ہے وہ طغیانی کا شکار ہو چکی تھی، تو اعلیٰ حضرت یعنی سب جگہ جو ہے نا وہ افراتفری کا ماحول ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے پریشان ہیں، اعلیٰ حضرت جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھے مصروف عبادت ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کو پریشانی لاحق نہیں ہے؟ کہا مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں کشتی میں بیٹھنے لگا تھا تو میں نے جو ہے وہ کشتی میں بیٹھنے کی دعا پڑھ لی تھی، تو مجھے اس دعا پر اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہماری کشتی جو ہے ڈوبے گی نہیں۔ آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب ہے، آنے دو یا ڈوبو دو، اب تو تمہاری جانب ہاتھی
کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی منقبت کے بھی دو شعر سنائے نا. یا خدا چرخ اسلام پر تابد یا خدا چرخ اسلام پر تابد مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے. جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے. تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے کتنا بلند آج ہر رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سوت وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سوت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جو لکھ دیا اس نے سند وہ دین میں جو لکھ دیا اس نے سند ہے وہ دین میں. اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر. اگلوں تو لکھا ہے بہت علم دین پر. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. اور اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے.
وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سر پر رضا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، اور موسیقی کے بارے میں یہ فرمائیے گا کہ موسیقی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا ہر میوزک کو موسیقی کہا جاتا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ جی میوزک جو ہے وہ موسیقی ہے، انگلش اور اردو ورڈ ہی ہے، تو بہرحال جو ہے وہ موسیقی روح کی غذا تو نہیں ہے۔ ذکر کی غنا کیا ہے؟ غنا آپ موسیقی یا گانا باجا جی اس معنوں کے اندر، تو صحیح۔ یہ چیز کبھی بھی دل کی غذا نہیں ہو سکتی، کیونکہ دل بنانے والی ذات اللہ پاک، اللہ کی ہے۔ تو اللہ، اور یہ جو مزامیر ہیں یہ شیطان کے اوزاروں کے اندر سے ہیں، جی تو اللہ پاک جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ شیطان کے اوزاروں کو اپنے جو ہے وہ مخلوق کے لیے جو ہے وہ غذا قرار بنا سکتا اللہ ہے؟ تو یہ لوگوں کا اصل میں وہم ہے، اور یہ بھی وہی لوگ جو ذکر الہی کی لذت سے آشنا نہیں ہوتے، جی تو وہ سکون کی تلاش میں ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی طرف، تو اس کے اندر کبھی کوئی شراب کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اس سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ۔ تو کبھی کوئی موسیقی کی طرف جاتا ہے، کبھی کوئی اور کسی کام کی طرف جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس چیز میں مبتلا اور ملوث لوگ بھی سکون حاصل نہیں کر پاتے، اور پھر جن کو حق کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو بہرحال وہ یہ بات جان جاتے ہیں کہ جو سکون ذکر الہی میں ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں۔ جی مزید کال لیتے ہیں۔ گلزار اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جانوروں کی زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کے پاس 50 گائے ہوں اور 1 بھینس ہو تو اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ جی مفتی صاحب۔ جانوروں کی زکوٰۃ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن عام طور پر اصل میں اولاً یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کن جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ صحیح۔ جو اموال نامیہ ہیں ان میں سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، یعنی وہ مال جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یہ ہیں۔ ایک اور جو ہے وہ لفظ ہے جو کہ کہلاتا ہے سائمہ جانور۔ سائمہ یہاں صاد کے ساتھ نہیں بلکہ سین کے ساتھ ہے، سائمہ۔ صحیح۔ آسان ترجمے میں ہم بات کریں تو چرائی والے جانور، یہ وہ جانور ہوتے ہیں کہ جن جانوروں کو انسان بیچنے کے لیے نہیں خریدتا، جی بلکہ نسل بڑھانے کے لیے یا موٹا تازے جانور رکھنے کے لیے خریدتا ہے، صحیح۔ اور یہ سال کا اکثر حصہ قدرتی چراگاہوں پر چر کر مفت میں جو ہے وہ پلتی بڑھتی ہیں، جی۔ ان کو الگ سے چارہ نہیں دیا جاتا۔ تو ایسے جو جانور ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ 40 کے اندر 1 جانور ہوتا ہے، پھر بکریوں کے لیے اس میں الگ ہے، گائے کے لیے الگ ہے، اونٹ کے لیے الگ ہے، تو اس کی مختلف جو ہے وہ اقسام ہے، اور مختلف تعداد پر مختلف جانور کی تعداد کے مطابق زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں اگر ہم بات کریں تو جو جیسے باڑے والے ہوتے ہیں تو وہ جانوروں کو چارہ کھلا رہے ہو جو وہ ہوتے ہیں، یا اور ہیں جیسے ابھی قربانی کے جانور ہیں تو وہ بیچنے کے لیے انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، جی تو وہ اسے بھی اپنے وہ کھلا رہے ہیں، اور ان کا مقصد جب بیچنے کا ہے تو وہ مال تجارت ہے، تو مال تجارت ہوگا تو اس کی زکوٰۃ تو وہی ہوگی کہ پوری ویلیو آپ لگائیں گے اور اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے جو بھی ہے۔ تو جو یہ والے سائمہ والے جانور ہیں جو قدرتی چراگاہوں پر چلتے رہتے ہیں، ان کی زکوٰۃ الگ الگ ہوتی ہے، تو وہ اسپیسیفک صورت کے لیے پھر آپ دارالفتہ میں رابطہ کر لیں۔ کیا بات ہے، شریعت مطہرہ کی آسانیاں دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کتنا کریم ہے، سبحان اللہ۔ ہم دین اسلام کو پڑھیں نا، دین اسلام ہمارے لیے نا بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں دین اسلام نے۔ بعض اوقات کچھ جو وہ افراد ہوتے ہیں نا جو دین بیزار لوگ ہوتے ہیں، بھائی دین کو بہت مشکل ہو گیا، دین بڑا مشکل ہے، دین بڑا مشکل، یہ کیا کر معاذ اللہ کئی افراد کو دین سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، وگرنہ دین اسلام کو پڑھیں، دین اسلام نے ہر اعتبار سے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ عبادت ہے نا، کچھ چیزیں ہم نے کلمہ پڑھا نا، ہم تو اللہ پاک کے بندے ہیں تو ہم پر لازم ہے کوئی بندگی کرنا۔ تو آپ دیکھیں نماز کو ہی دیکھیں، آپ حکم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اپنے عاقل بالغ ہیں آپ نماز پڑھیں گے۔ اچھا اب بیمار ہو گئے تو کیا کریں جی؟ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر پڑھ لیں، اشارے کے ساتھ پڑھ لیں، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کی اجازت ہے۔ یعنی کتنی رخصتیں ہمارے لیے، کتنی رخصتیں۔ پڑھیں نا آپ پہلے کی امتوں کو پڑھیں آپ ذرا کتابوں میں، کہ ان کو ایک جگہ میں ایک مختص جگہ بھائی یہیں پر آپ نے عبادت کرنی ہے، کہیں اور نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا کپڑے اگر کوئی گندگی لگ گئی تو کاٹو بھائی، کپڑا کاٹ دو آپ یہاں سے،
تو یعنی مشکلات تھیں. ہم تو کپڑا دھو لیں تو ہمارا کپڑا پاک ہو جاتا ہے. ہم کہیں بھی اگر مسجد قریب نہیں ہے, دور ہے, مل نہیں رہی, نماز کا ٹائم جا رہا ہے, آپ مصلی بچھائیں, قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں, آپ نماز پڑھ لیں. قبلہ معلوم نہیں ہے, تحری کر لیں آپ. تو یہ دین اسلام کی آسانیاں ہیں. اسی طرح بھی یہ جس طرح مجھے بڑا مزہ ہے مفتی صاحب یہ سن کر کہ اچھا پھر اسی طرح زکوٰۃ کسی پر لازم تھی, جتنی زکوٰۃ کہیں لازم تو نہیں دے سکا, اس پر لازم ہے اتنی, بھلے کرنسی بڑھ گئی, کچھ بھی ہوا. اب وہ پچھلے دنوں سوال ہوا ہمارے سلسلے کے اندر جی. یہ کہ کسی نے کہا کہ بھئی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ لازم ہے ہر سال ہے, تو قربانی میں زیادہ قیمت جو ہے وہ چلی جا رہی ہے, زکوٰۃ میں کم جا رہی ہے, 2.5% جو ہے وہ اگر جا رہی ہے. اب قربانی کے اگر آج بھی آپ ایک حصہ لینے کے لیے جائیں بڑے جانوروں میں تو وہ شاید 30-32 ہزار تک جو ہے وہ پہنچے گا. جی. جبکہ اچھا وہی کتنے پر پہنچ رہا ہے, 5 لاکھ جیسے اگر آج نصاب کی مقدار ہے تو 5 لاکھ کے اوپر آپ کو گویا کہ اتنے نکالنے پڑ رہے ہیں. لیکن کیا زکوٰۃ 5 لاکھ پہ اتنی نکالنی پڑ رہی ہے؟ نہیں, زکوٰۃ تو اس پہ اتنی نہیں نکالنی پڑی, زکوٰۃ تو 12,500 روپے نکالنی پڑ رہی ہے. جی. تو اب بظاہر تو یوں لگا کہ یار قربانی میں زیادہ پیسہ جا رہا ہے. تو میں نے وہاں پہ یہ کہ دیکھیں فرق دیکھیں کہ زکوٰۃ کے 12,500 میں سے آپ کچھ نہیں لے سکتے اور قربانی کا پورا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. واہ, نیت ذبح ہوگا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے گوشت کے لیے ذبح نہیں کریں گے, زبردست. لیکن آپ پورا وہ کھا سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اچھا پھر زکوٰۃ کے اندر کیا ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے اختتام میں آپ صاحب نصاب میں درمیان میں بھلے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہا, آپ پر زکوٰۃ لازم ہے. جی. قربانی کا تعلق کیا ہے کہ ان 3 دن کا ہی دیکھا جائے گا. جی. آپ پورے سال بھلے کروڑوں روپے کے مالک رہے, اگر ان 3 دنوں کے اندر آپ نصاب سے کم پر ہیں تو آپ پہ قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یوں بہت ساری چیزیں. اچھا پھر اسی طرح کسی کے ذہن میں آیا کہ بھئی حج, اصل سوال حج کا تھا کہ بھئی حج جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ اگر مثال 15 لاکھ بھی ہیں میرے پاس تو حج فرض ہو جائے گا میرے اوپر, کیونکہ ہمارے یہاں 11-12 لاکھ کا جو ہے وہ حج کا پیکج تھا اس ٹائم میں جس وقت جا رہے تھے. تو اب 15 لاکھ میں سے 12 لاکھ روپے نکالنے ہیں تو بھی وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے. جی. تو آپ زکوٰۃ سے کمپیئر کریں تو وہ ہر سال ہے. ہر سال ہے. ٹھیک ہے. تو وہ زندگی کا ایک مرتبہ کا فرض ہے. تو یوں بہت ساری چیزوں کے اندر پھر زکوٰۃ میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا قسم کا مال ہوتا ہے, لیکن شریعت نے اس میں سے آپ سے بہت ہی لمیٹڈ مال کے اوپر 2.5% زکوٰۃ لازم کی. آپ کا اپنا گھر ہے وہ کروڑوں روپے کا ہے, آپ کی گاڑیاں ہیں جس کے اوپر آپ سفر کر رہے ہیں کروڑوں روپے کی, اس پر کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہے. تو مخصوص اموال کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو ہر چیز کے اندر بظاہر کوئی یوں اس طرح کمپیریزن چیزوں کا آپ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ چیز یوں لگ رہی ہے ایسی لگ رہی ہے, لیکن جب آپ ڈیپلی غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کی اپنی اپنی الگ حکمت ہے اپنی جگہ. کیا صاحب یہاں پر مین چیز جو آپ نے فرمائی نا کہ آسان تو ہے, مین یہی ہے, لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو بائک چلانا بھی جن کو نہیں آتی ہے, اور بعض ہوتے ہیں سائیکل چلانا بھی نہیں آتی ہے. یعنی عمر کا ایک حصہ گزر جائے ان کو کہا جائے چلو بائک چلاؤ, یعنی یار بائک نہیں آتی ہے. اچھا بعض لوگ بڑے بڑے ٹرالے چلا لیتے ہیں, کار چلا لیتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ سیکھنا کہ دین اسلام ہے تو آسان, لیکن جو باہر بیٹھ کے دیکھتا رہے گا, جو شریعت کے پاس ہی نہیں آئے گا, علماء سے پوچھے گا ہی نہیں, تو اس کے لیے تو مشکل ہی لگے گا. اور جو پوچھ لے گا, رہنمائی ہو جائے گی, تو اس کو لگے گا کہ یہ تو ہمارے لیے راہیں آسان ہی ہیں. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. مزید سوالات؟ سوالات لے لیں. جی سوال دیجیے. جی میرا نام محمد فراز ہے, میں صوبہ سندھ ضلع سانگڑ سے ہوں. شاہ صاحب میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں میرے دوستوں کو بولتا ہوں نمازیں پڑھو, سیدھی راہ پہ آؤ, پھر وہ سامنے سے جواب دے دیتے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے ہو, یہ ہو گئے ہو, ادھر ادھر کی باتیں پھر گھما دیتے ہیں. ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اللہ کی پناہ. سمجھاتے رہیں, یہی حل ہے کہ آپ ایسے دوستوں کو کوشش کر کے سمجھاتے رہیں. ہاں جب اگر وہ بالکل ہی آپ سے جو اس ٹاپک پر بات نہ کرے تو پھر ایسوں سے آپ دوستی جو ہے وہ چھوڑ دیں, تاکہ آپ ان کی صحبت میں رہ کر کہیں آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہو جائیں, یا آپ خدا نخواستہ ان کی صحبت بد کا اثر آپ پر جو ہے وہ نہ آ جائے. جی اچھا مصعب, ایک میسج ہے کمنٹ میں آیا ہوا ہے, کہہ رہے ہیں جی سلام ثاقب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کریں اور اس انداز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں تو کیا حکم ہوگا؟ جی نماز میں آنکھیں کھول کر نماز ادا کرنی چاہیے, لیکن اگر کسی شخص کو یہ ہے کہ میں نماز میں آنکھیں کھول کر نماز پڑھتا ہوں تو میری توجہ ادھر ادھر بٹتی ہے, تو ایسی صورت میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے اگر وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی ایک اور کمنٹ ہے, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ محمد رؤوف احمد عطاری ہیں فیصل آباد سے. کہہ رہے ہیں موضوع بہت اچھا ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کوئی بظاہر جو دیندار افراد ہوتے ہیں یہ اگر کسی بری صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں اور برائی کے کاموں میں پڑ جائیں, نارملی تو اللہ پاک کا خاص فضل ہوتا ہے جو
مدنی ہوگا، عالم ہوگا، تو وہ تو اللہ کے فضل سے بچا رہے گا. لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی کی بھی داڑھی شریف دیکھ لی تو سمجھا کہ بس یہ بہت بڑے دینی ماحول سے وابستہ ہے، اور وہ پڑا ہوا برائی کے کاموں میں جھوٹ بول رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، ایکس وائی سے کچھ بھی کر رہا ہے. ان کو سمجھائیں اور نہ سمجھے تو کیا کریں؟ دیکھیے اولاً تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ سمجھائیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ سمجھانا فائدہ جو ہے وہ نہیں دے رہا، ان معنوں میں کہ وہ رسپانس نہیں دے رہا یا وہ آپ، تو پھر دوستی نہ کریں. ایک یہ ہے کہ آپ سمجھاتے تو گزرنے والے کو بھی آپ جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن خود دوستی رکھنا یہ تھوڑا سا اب اپنے آپ کو آپ سوچیں نا کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ پاک کا دوست بننا نہیں چاہ رہا، اللہ اکبر، اور آپ اس سے اپنی دوستی چھوڑنا نہیں چاہ رہے. تو گویا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ جب اس نافرمانی میں مبتلا ہے تو وہ جو ہے وہ باغی ہے ایک اعتبار سے. تو اس لیے حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن جب آپ کو یہ دکھے کہ نہیں یار اب یہ نہیں سمجھ رہا، ٹھیک ہے، تو پھر سمجھانا بھلے باقی رکھیں لیکن دوستی جو ہے وہ دور کریں. معاشرے کے اندر برائی روکنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ سوشل بائیکاٹ ہے، کہ آپ دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑیں. ایسے لوگوں سے جب ملنا جلنا چھوڑیں گے تو اس کے دو فوائد ہوتے ہیں. سب سے پہلا یہ کہ یا تو انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ یار میں غلط ہوں، جبھی مجھ سے سارے لوگ جو ہے وہ نہیں ملتے، تو وہ اپنی اس برائی سے باز آتا ہے. ورنہ اگر وہ بالکل ہی بے حس ہو چکا ہے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا، تو کم سے کم یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس کی صحبت میں بیٹھ کر آپ خود جو ہے وہ داغدار نہیں ہوں گے، اس کی صحبت کا رنگ آپ پر نہیں چڑھے گا. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال آیا ہے جو میسج ہمیں کیے گئے ہیں. کہہ رہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض جوتے دیکھے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ عورتوں والے جوتے ہیں یا مردوں والے جوتے ہیں، تو ایسے جوتے عورتیں پہن سکتی ہیں یا نہیں؟ جو کامن ہے کہ جس کے اندر جو جینڈر سلیکشن جو وہ نہیں ہے، وہ دونوں کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں. کال لیتے ہیں. میں کوئٹہ سے فون کروں محمد ولی. میرا سوال یہی ہے کہ میں قرضدار ہوا نا، میں نے مکان قرضے پہ لے قسط پہ لیا ہوا ہے، تو مجھ پہ زکوٰۃ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہی پوچھنا تھا. جو شخص بھی قرض دار ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس جو بھی مال ہے زکوٰۃ کے اموال میں سے، تو اس کی مالیت کتنی ہے اور قرضہ کتنا ہے. تو اگر مثال کے طور پر اس کے پاس 10 لاکھ مالیت کا مال ہے جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اور قرضہ اس کے پاس 10 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور اگر قرضہ کم ہے تو قرضہ مائنس کرنے کے بعد اس کے پاس جو مال بچتا ہے وہ کتنا بچتا ہے. اگر وہ مال نصاب کی مقدار میں بچتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. مفتی ایک سوال آیا ہے، سوال بلکہ ایک کمنٹ آیا ہے. آپ سب کی بارگاہ میں السلام علیکم. السلام، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک کا کرم ہے. کہہ رہے ہیں شاہ صاحب جب مفتی کفیل صاحب مسکراتے ہیں تو مجھے بہت ان کی مسکراہٹ اچھی لگتی ہے. جزاک اللہ، اضحک اللہ حسنہ کا، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. اچھا مجھ سے ایک سوال، اچھا زکوٰۃ کا سوال ہوا تو ماشاءاللہ زکوٰۃ پہلا سوال ہی ہم نے وہ زکوٰۃ کا لیا نا، تو زکوٰۃ کے سوالات بہت سارے آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی آپ سب میرے لیے دعا کر دیں، اور مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک اسلامی بہن کپڑا سیل کرتی ہیں، سارا کپڑا سیل ہو جاتا ہے، مطلب اس کے 4-5 سوٹ رہ جاتے ہیں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ جی، اس کا مال تجارت ہے نا، چونکہ اس نے مال خریدا ہے بیچنے کے لیے، تو جو بھی مال تجارت ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اب جب بھی اس کا سال پورا ہوتا ہے زکوٰۃ کا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا مال موجود ہے، کیش کتنا موجود ہے، بچا ہوا مال کتنا موجود ہے، اور اس کو ادائیگیاں کتنی کرنی ہے. اگر اس نے ادھار پر مال خریدا ہوا ہے، کریڈٹ پر، تو وہ اس کے اوپر قرضہ ہے، تو قرضہ مائنس کرنے کے بعد جو پیچھے اس کے پاس مال ہے، اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں. اچھا مجھ سے ایک سوال ہے کہ کیا جہیز دینا ضروری ہے؟ اگر دینا ضروری ہے تو پھر کیا کیا دینا چاہیے؟ جہیز دینا ضروری تو نہیں ہے، جہیز دینا البتہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا، اور مختصر سا جو ہے وہ دیا، چونکہ ایک نیا گھر گرستی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ لڑکی کے فیملی جو ہے وہ دیتی ہے، تو اس کا تقاضا کرنا لڑکے والوں کی جانب سے یا مطالبہ کرنا وہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے. باقی اپنی مرضی سے جو ہے وہ دینا، تو وہ سادگی اس میں اختیار کرنی چاہیے، ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ دینی چاہیے، اور سادگی کو بہرحال اس میں اختیار رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو تو آج کل تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے ہی ہے، یہ بھی دے دیں، آپ کی بیٹی ہی کے کام آئے گا. تو اس طرح کی ڈیمانڈ جو ہے آج کل ہو رہی ہے. مطالبہ اور ڈیمانڈ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ درست جو ہے وہ نہیں ہے، چونکہ استعمال تو دونوں ہی کرنا ہے. تو اپنی مرضی سے کوئی دے تو وہ ایک جدا بات ہے، اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن جو وہ مطالبہ بہرحال جائز. اچھا مصطفی حق مہر کے حوالے سے بتائیں. بعض اوقات کہا جاتا ہے مہر فاطمی ہم نے رکھنا ہے، مہر فاطمی کتنا ہے، شرعی حق مہر کتنا ہے؟ اور پھر آج کے دور میں بھائی ٹھیک ہے جی، یہ 5-7 ہزار روپیہ 10,000 روپیہ اگر آپ اتنا حق مہر دے سکتے ہیں تو آپ اتنے پر ہی اکتفا کر لیں. 10,000 ہے، 20,000 ہے. یہ ایک تو یہ ہے کہ کیا اتنا حق مہر ہوگا، یا پھر ہم
زیادہ بھی بڑھا سکتے ہیں؟ زیادہ تو پھر کتنا زیادہ کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. جی دیکھیے، مہر کی کم از کم مقدار حدیث پاک میں بیان کی گئی. 10 درہم سے جو ہے وہ کم جو ہے وہ مہر نہیں ہے. صحیح. اب اس کی مقدار کتنی بنتی ہے؟ وہ تقریباً جو ہے وہ 31 گرام چاندی، 30 گرام 618 ملی گرام ہے، تو آسان لفظوں میں 31 گرام جو ہے وہ چاندی بنتی ہے. تو اتنا کم از کم مہر ہونا ضروری ہے. اچھا، اب ہمارے ہاں خاص طور پہ کراچی میں آپ کہہ لیں یا شاید پاک و ہند کے اندر بھی، وہ آپ کئی جگہوں پہ دیکھیں گے کہ لوگ 32 روپے بھی جو ہے وہ رکھواتے ہیں اور اس طرح کا جو ہے. اصل میں اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر میں تقسیم ہند سے پہلے جو روپیہ چلتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا. جی. تو وہ 32 روپے جو ہے نا، وہ یہ چاندی کی اس مقدار کو پہنچتے تھے. اللہ اکبر. وہ 32 روپیہ چاندی اس اعتبار سے تھا، تو وہ چاندی کا ہی روپیہ تھا، اور وہ سمجھے کہ یہی 30 گرام 618 ملی گرام کے وزن کے برابر جو ہے وہ ہوتا تھا اس کا وزن. تو یوں وہ چاندی کا روپیہ مراد ہوتا تھا. جی. تو اس اعتبار سے 32 روپے تھا، تو وہی چلتا رہا. تو چونکہ لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے، تو وہ بڑے بوڑھوں میں یہ چلتا کہ 32 روپے جو ہے وہ، تو وہ آج بھی کئی لوگ جو ہے وہ یہی جو ہے وہ رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو حالانکہ اب چاندی کا ریٹ کافی زیادہ ہے، 9 ساڑھے 9 ہزار روپے تولہ پہ جو ہے وہ اس وقت چاندی جو ہے وہ چل رہی ہے. جی. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو جو ہے وہ 30,000 کے قریب 25,000 کے قریب جو ہے وہ حق مہر منیمم جو ہے وہ منیمم. میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. باہمی رضامندی سے جو بھی دونوں افراد طے کریں، شوہر بھی اور لڑکی بھی، یا دونوں کی فیملی جو ہے وہ طے کریں. البتہ جو بھی رکھیں دینے کی نیت سے رکھیں. جی. اس نیت سے نہیں کہ جناب دینا کس نے، دینا کس نے، یہ نیت جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو دینے کی نیت سے ہی جو ہے وہ رکھنا چاہیے. باقی پھر سنت کے مطابق کون کون سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مہر جو ہے وہ کتنا تھا، مختلف ازواج کو آپ نے کتنا مہر دیا، جی. اور مہر فاطمی کے اندر جو ہے وہ کتنا تھا. تو اس کی جو ہے وہ مختلف تفصیل جو ہے وہ ہمارے دارالفتہ کے ویب سائٹ کے فتاویٰ کے اندر بھی موجود ہے. جیسے کہ مہر فاطمی سے مراد یہ ہے کہ وہ مہر جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر فرمایا گیا تھا، تو وہ 150 تولے چاندی جو ہے وہ ہے. 150 تولہ چاندی. تو اب اگر آج کے حساب سے ہم دیکھیں، اور 9,000 جو مجھے کل کے ریٹ پتہ ہیں، تو اس سے اگر آپ لگائیں تو یہ تقریباً 14,25,000 روپے جو ہے وہ بنتا ہے. زبردست. مہر جو ہے وہ، اگر آپ یہ 150 تولہ چاندی جو ہے وہ کہیں، تو یوں جو ہے وہ ہے، تو یوں مختلف جو ہے وہ مہر رکھے جاتے. جس کا 32 روپے رکھا گیا تھا، تو اب وہ جو دینا ہے وہ کیا کرے؟ اب اصل میں وہ 32 روپے کون سے، اگر تو انہوں نے وہ ہند کے ٹائم کے رکھے تھے جب وہ چلتے تھے وہ والا روپیہ، تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آج چاندی کے حساب سے پھر جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ کر دیں گے. لیکن عام طور پر وہ والے تو پتہ نہیں زندہ بھی ہیں نہیں ہیں جن کا وہ رکھا گیا، کیونکہ بر صغیر والے لوگ. تو اب جو بعد میں رکھا گیا تو اس کا مطلب وہ غلط رکھا گیا، یعنی حق مہر کی جو منیمم مقدار ہے اس سے بھی کم رکھے گا. جب حق مہر کی منیمم مقدار سے بھی کم رکھا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر مہر مثل لازم ہوتا ہے. مہر مثل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی عورت خوبصورتی میں، دیگر سب چیزوں کے اعتبار سے، تو اس کے خاندان کی، خاندان سے مراد اس کے ددیال کی، اس کی پھپھی یا جناب اس کی اور جو ہے وہ کزنز جو کہ ددیال میں ہیں، اس جیسی عورت کا جو حق مہر بقیہ کا رکھا گیا ہے اتنا ہی پھر اس کو ادا کیا جائے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مفتی صاحب اگر آپ مزید وقت عطا فرمائے تو اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب کو رخصت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مبلغین سے بھی گفتگو کرتے ہیں، کچھ کالز بھی آپ کی مزید لیتے ہیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، مزید کال لیتے ہیں. جی حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جسمانی غذا اور ہے اور روحانی غذا اور ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور ایک مسلمان کو اپنی روزمرہ زندگی میں جسمانی اور روحانی غذا میں توازن کیسے رکھنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. کیا کہیں گے فضیل؟ اس پر گفتگو تو بھی ہوئی تھی کہ جسمانی اور روحانی غذا کیا ہوتی ہے. یہاں پر شاہ صاحب ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے. کہ ایک ہے ذکر لسانی، یعنی زبان سے ہم جو ذکر کرتے ہیں، جی. اور ایک ہوتا ہے قلبی، یعنی جو ہم دل سے ذکر کرتے ہیں، اور تیسرا ہے بالجوارح، یعنی جو ہم اعضاء پارٹ سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں. تو اگر ہم ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں
تو ہماری جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے تو ان تینوں کے اندر ہم بہت سارا وقت یہ اللہ پاک کے ذکر میں گزار سکتے ہیں. جیسا کہ جو ذکر لسانی ہے وہ کیا ہے؟ زبان سے درود شریف پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا. تو یہ ساری جو بھی ہم زبان سے جو ذکر اللہ کریں گے اور درود پاک پڑھیں گے تو سارا یہ ذکر لسانی کے اندر شامل ہوگا. دوسرا ہے ذکر قلبی، یعنی جو دل ہے ہمارا اس دل کو ہم اللہ پاک کی یاد میں لگا کے رکھیں. جی. اللہ پاک کی یاد میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم لگا کے رکھیں. جی. مکہ مدینے کی یادوں میں اس کو گھماتے رہیں. تو یہ سب کا سب جو ہے یہ ذکر قلبی کے اندر شامل ہوگا. ایسے ہی جو ذکر بالجوارح ہے یعنی اعضاء کے ذریعے ذکر، تو وہ معاملات وہ عبادات جو ہمارے اعضاء سے ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے راہ سے اگر ہم کانٹا ہٹا دیتے ہیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی ذکر کی ہی کیٹیگری میں شامل ہوگا. حج کے لیے جانا، حج کے لیے سفر کرنا، علم دین کے لیے سفر کرنا. تو جو پاؤں سے، ہاتھ سے اور دیگر اعضاء سے، ایسے ہی آنکھوں سے اگر ہم قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں، کانوں سے ہم اللہ پاک کا ذکر سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، تو یہ جتنے بھی ہم اعضاء کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ذکر بالجوارح میں شامل ہوگا. اب ہم نماز کو دیکھیں تو نماز جو ہے نا یہ ایسی عبادت ہے جس میں ذکر لسانی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر بالجوارح بھی ہے. یعنی ہم اللہ پاک کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم دل سے جو ہمارا خوشی و خضوع کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا ہوتا ہے، یہ ذکر بالقلب ہو جائے گا. اور جو ہم اعضاء کو موو کر رہے ہوتے ہیں، رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں، سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، اتحیات میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو نماز یہ وہ عبادت ہے جس میں تینوں قسم پائی جاتی ہیں. تو ہم اپنے معاملات کو اگر صبح سے لے کے شام تک بھائی رزق کے لیے نکلنا، یعنی شریعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات صرف وہی ہیں جو مسجد میں آ کے ادا ہو، جی، بلکہ عبادات کی ایک بہت بڑی کیٹیگری وہ بھی ہے جو ہماری زندگی کے اندر ہمارا پارٹ ہے. مثال کے طور پر رزق کے لیے نکلنا، تو رزق حلال کمانا خود ایک عبادت ہے. اچھا، ایسے ہی بیمار بندے کی جا کے عیادت کرنا، کسی کے انتقال پہ تعزیت کرنا، تو یہ سب اعضاء اور ذکر لسانی کے تحت شامل ہو جائیں گے. تو اگر ہم اپنی روٹین کو اس انداز میں ڈھال دیں تو ہماری روٹین کے اندر بہت سارا ٹائم ہم اپنا ذکر اللہ میں اسپینڈ کر سکتے ہیں. یعنی انسان یعنی روح اور جسم کی غذا، تو سوال یہ تھا توازن کیسے لا سکتے ہیں. تو انسان کی روح کو بھی جو ہے وہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان کے جسم کو بھی جو ہے وہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ جو ہے وہ ذکر اللہ کرتا رہے اور جسم جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا نڈھال ہو جائے. کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی ترغیب ہے کہ بندہ جو ہے وہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھائے. تو انسان کو جو ہے وہ اپنے جسم کو بھی مینٹین رکھنا ہے. بزرگان دین اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جب کھانا کھائیں تو اچھی نیت کر لینا، نیت پر ثواب مل جائے گا کہ اس کھانے سے جو قوت ملے گی اس سے انشاءاللہ عبادت کریں گے. عبادت یعنی عبادت پر بندہ جو ہے وہ قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھائے گا تو انشاءاللہ اس کا جسم بھی مینٹین رہے گا، اور پھر روح کی جو غذا ہے اس پر بھی جو ہے نا انشاءاللہ اس کو قوت حاصل ہوگی. کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ذکر 3 طرح کے ہوتے ہیں، چاہے وہ ذکر باللسان ہو، چاہے وہ ذکر بالقلب ہو، چاہے وہ ذکر بالجوارح ہو. اب انسان کے جسم میں جان ہوگی تو وہ اب ذکر باللسان تو بندہ چلے زبان سے اللہ اکبر کی صدائیں کہہ لے گا اللہ اکبر، لیکن جب جہاں ذکر بالجوارح کی بات آئے گی تو اس کے لیے جسم میں جان ہونا بھی ضروری ہے. یعنی بندہ اگر نماز ادا کرتا ہے جس کے اندر ذکر بالجوارح بھی ہے، رکوع و سجود بھی ہے، تو اس کے لیے انسان کو جسم میں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک کو قوی مومن یہ کمزور مومن سے پسند ہے، اچھا زیادہ پسند ہے. کہ جو صحت مند ہوگا وہی اللہ کی عبادت ادا کر سکے گا، بالکل نماز پڑھ سکے گا، روزہ رکھ سکے گا. جبھی تو آپ دیکھیں نا جوانی کی عبادت کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ جوانی کی عبادت، بار بار جوانی کی عبادت کا یعنی ترغیب کہ جوانی میں عبادت. ابھی جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ 40 سال تک یہ جو ہے نا اعضاء قوی ہیں. ہائے ہائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کی جس میں حضور نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یہ وقت ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو. ابھی نوری جماعت تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو. یعنی جو عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری عادت بنا لیں، اپنے جسم کو اللہ پاک کی عبادت کی عادت بنا لیں، اپنی روح کو اللہ کے ذکر کا عادی کرنے کی. انشاءاللہ 40 سال کے بعد اعضاء کمزور ہوں گے،
آپ کی روح قوی ہوگی انشاءاللہ، آپ کی روح طاقتور ہوگی، اور پھر روح آپ کے جسم کو اس وقت آپ کے جسم کو سہارا دے گی۔ اچھا یہاں پر دیکھیں دونوں اعتبار سے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے ماشاءاللہ فضیل بھائی نے بھی، دانیال بھائی نے بھی۔ میں یہاں پر دیکھیں عرض کروں گا کہ کھانے کے حوالے سے بھی نا ایک دفعہ غور کریں، کیا چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز فائدہ مند نہیں ہے۔ ابھی سے کنٹرول کریں گے نا تو آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ پر پابندیاں لگا دے، بھائی میٹھا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، آپ پھر اپنی زندگی کو نا وہ پھیکا پھیکا محسوس کریں گے۔ کھاتے ہیں کھائیں، لیکن اسے اتنا کھائیں کہ جو آپ کی ضرورت ہے، بس ضرورت تک تھوڑا سا کھا لیا، جو آپ کی غذا کی جتنی حاجت ہے بس آپ اتنا کھائیں، بھوک سے تھوڑا کم کھائیں، اور اپنی صحت کو مضبوط رکھنے کے لیے پھر جو کھا رہے ہیں، اب یہ دیکھیں نا کہ اگر کسی کی عادت ہے وہ فاسٹ فوڈ کا ہی عادی ہے، صبح دوپہر شام وہ فاسٹ فوڈ پہ ہی لگا رہتا ہے، کولڈ ڈرنک کا وہ عادی ہے، تو وہ کیوں اپنے آپ کو اس دھانے پر، یعنی موت کے دھانے کی طرف کیوں لے کر آ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کو یعنی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کو ڈاکٹر پہلے ہی کہے کہ بھائی یہ کولڈ ڈرنک آپ کے لیے خطرناک ہے۔ مجھے ایک اسلام بھائی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے نا کولڈ ڈرنک کا نا وہ بڑا یعنی اسکول کالج کا ایک لڑکا تھا، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ مجھے نا یہ عادت ہو گئی کولڈ ڈرنک پینے کی، میں نے اتنی پی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ناشتے میں جب تک میں کولڈ ڈرنک نہ لوں تو میرا کھانا کیسے ہضم ہو، میں ناشتہ نہیں کر پاتا تھا، پہلے کولڈ ڈرنک اور پھر دوپہر میں کھانا، دوپہر کا جب کھانا ہے تب کولڈ ڈرنک، رات کا کھانا ہے کولڈ ڈرنک، دوستوں کے ساتھ گئے ہیں لوگ چائے پی رہے ہیں میں کولڈ ڈرنک پی رہا ہوں۔ میں نے کہا اتنا پیا کہ میرا معدہ جو ہے نا بالکل ختم ہو گیا، میرے منہ سے کہہ رہا ہے، پھر ہوتا کیوں تھا کہ میں منہ بند نہیں کر سکتا تھا، خون آتا تھا میرے منہ سے، یہ والی کیفیت ہوگی۔ کہہ رہے ہیں پھر میں ایک طبیب کے پاس گیا اور انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے میرا سارا کھانا پینا بند کیا، کچھ بھی اور نہیں کھانا۔ پھر کدو شریف، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کدو اس میں شفا بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ کو کدو کے پیڑ، جی کدو کی جو بیل تھی اس کے درخت کے سائے، آپ اس کے سائے کے نیچے تشریف فرما ہوئے، یعنی کدو کی جو بیل ہے آپ نے اس کو، درخت کو آپ نے شرف بخشا ہے، عزت افزائی اس کی مزید فرمائی، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما کے مزید اس کی عزت کو بڑھایا ہے۔ تو کہا کہ میں نے صرف ابلے ہوئے کدو کھائے، اور آئی تھنک 2-3 ماہ کا انہوں نے بتایا، کہا کوئی چیز مجھے زبان کے قریب کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ قریب نہیں کرنا آپ نے، کچھ نہیں کھانا، کدو کھانا ہے بس۔ کہا پھر کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ میرا معدہ کچھ درستگی کی طرف آیا، کہا پھر وہ دن اور یہ دن میں نے ایسی توبہ کی، اب میں کولڈ ڈرنک طرف نہیں گیا۔ اگر لے لیا نا کبھی آپ نے تو اتنا لیں کہ آپ کا معدہ، آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کا معدہ ہے، اگر بیماری کی طرف بڑھ جائیں گے تو یعنی جوانی میں ہی بڑھاپے کی صورت ہے، جوانی میں ہی یعنی کہ موت سے پہلے موت کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آ جاؤ تم پہلی مجھے گلے لگا لو، ہوگا تو وہی کہ جب آنی ہے، لیکن اتنی تکلیفوں کے ساتھ، اتنی بیماریوں کے ساتھ بڑھاپے کی طرف بڑھیں گے تو اعضاء مضبوط نہیں ہوں گے تو بہت جلد ہی بڑھاپا بھی کہتے ہیں نا، بہت جلدی بڑھاپا آ جائے گا۔ تو لہٰذا ابھی سے اپنی فکر کریں نا، اللہ پاک عافیت فرمائے۔ تو دونوں ہی اعتبار سے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، اتنا یعنی کہ ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ کاروبار کی، گھر بار کی فکر نہیں، اپنی صحت کی فکر نہیں، تو دین اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ اس کو بھی کہا کہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو یعنی پورا دن اسی طرف لگ گئے، یہی کام کیا، اور جو روزگار کے معاملات جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے آپ وہ نہیں کر رہے، تو یہیں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ گار ہو رہے ہوں، تو اسے بھی متوازن رکھیں۔ اچھا پھر دوسری طرف اپنی خوراک کو بھی متوازن رکھیں، یعنی وہ کھائیں کہ جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور بھوک سے کم کھائیں۔ دونوں اعتبار سے اگر لے کر چلیں گے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، آپ کی روح بھی انشاءاللہ قوی رہے گی۔ قرآن میں فرمایا گیا نا باپو حلال اور طیب کھائیں، جی، تو ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے طیب۔ جی، حلال اور طیب میں فرق ہے، یعنی طیب وہ چیز ہوتی ہے کہ جو خود بھی حلال ہو اور کمائی بھی، یعنی جو کھائی جا رہی ہے لقمہ وہ بھی حلال طریقے سے اس تک پہنچا ہو۔ مثال کے طور پر بندہ دال کھاتا ہے تو دال حلال ہے، لیکن ہر دال طیب ہو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی بعض اوقات ایسی ہوتی ہے بندہ دال کھا تو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس نے کسی اور ذریعے حرام ذریعے سے کمائی ہو، تب وہ حلال تو ہو گئی دال، نفس دال حلال ہے لیکن اس کا کھانا جو ہے نا وہ طیب نہیں ہے۔ تو اسی طرح بندہ جو ہے نا طیب مال کھائے کہ اس چیز کا کھانا بھی حلال ہو اور جس طریقے سے وہ کھا رہا ہے وہ بھی حلال ہو۔ کیا بات، اللہ آپ کو برکت دے۔ کال لیتے ہیں جی۔
मोहम्मद इब्राहिम अत्तारी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। सैयद साहब के हाल चाल है? माशाअल्लाह आपका सिलसिला अपनी रहमत बरकत लुटा रहा है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, दीन और दुनिया की बेहिसाब बरकत अता फरमाए, आपकी तमाम काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। नाज़ इस्लामी भाई से गुजारिश है, बराए मेहरबानी आला हज़रत का कलाम सुना दीजिए। फिर के गली गली दबा ठोक ले सब खाए क्यों। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुदैस है, मैं शनियोर से बात कर रहा हूँ। हम सब आपका प्रोग्राम मजे से देखते हैं। आप हमें मदीने याद वाली ना सुना दे। आदिल भाई आपको सुनाएंगे मदीना पाक की याद में कोई कलाम। मजीद कॉल लेते हैं। प्यारे शाह साहब, आपको आपकी सारी टीम को योम विलादत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बहुत मुबारक हो। नात खां आदिल भाई की बारगाह में अर्ज है कि ये कलाम सुना दें। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा ठिकाना अपना सरकार की गली में। वाह क्या बात है जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मजीद कॉल लेते हैं। मेरा नाम जीनत फातिमा ताया है, मैं गजाना से बात कर रही हूँ। आदिल भाई मुझे एक कलाम सुना दे। मंगते खाली हाथे न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। आदिल भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं। जी आदिल भाई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिर्ज़ जा ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, हिर्ज़ जा ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। उनके नक्शे कीजिए, उनके नक्शे पे गौर कीजिए, आँख से छुप कर ज़ियारत कीजिए, आँख से छुप कर ज़ियारत कीजिए। उनके दरबार जैसे हो मिट जाइए, कुछ तो हिम्मत कीजिए, नातो वालो कुछ तो हिम्मत कीजिए। हिर्ज़ जा ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हिर्ज़ जा ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, ये इकराम है मुस्तफा पर खुदा का, कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का, कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफा का। ये बैठा है सिक्का तुम्हारी अता का, ये बैठा है सिक्का तुम्हारी
عطا کا کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا، کبھی ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدا کا، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے، کہ پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، کہ پھر نام لے وہ حبیب خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو میں آیا تھا، میں پچھلے سال تو میں آیا تھا، حضور پھر سے بلا دے، بہت اداس ہوں میں، حضور پھر سے بلا دے، بہت اداس ہوں میں، کرم حضور کو ایسا کہ سارا گھر آئے، آقا کرم حضور کو ایسا کہ سارا گھر آئے، میرا سوال نبھا لے، بہت اداس ہوں میں، میرا سوال نبھا لے، بہت اداس ہوں میں۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی یاد میں ہماری زندگی بسر ہو، اللہ کے ذکر میں ہماری زندگی بسر ہو، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی یاد میں کس طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام طور سینہ پر تشریف لے گئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، تجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی یذکرونی ولا ینسانی، وہ جو ہر وقت میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں، یعنی اللہ کے ذکر میں وہ لگا رہتا ہے، اللہ پاک کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، کون لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ میں افضل ہوں گے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے جو اللہ پاک کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں افراد بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ، اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنی جماعت میں کرتا ہے۔ کتنی سعادت مندی کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب بندہ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی اور غرض مقصود نہیں ہوتی، اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ اکیلے میں ذکر کرے چاہے محفل میں بیٹھ کر ذکر کرے، تو اللہ پاک اس پر سکینہ نازل فرماتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ پاک کی یوں کہیں کہ خاص نظر عنایت اس پر ہوتی ہے جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آج اللہ کا ذکر کریں گے تو کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے گی تو وہ اللہ ہے نا، وہ کریم ہے، آپ نے اسے اس کی تسبیح کی ہوئی ہے، آپ نے اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر بتر رکھا ہے، وہ اللہ آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دے، بے یار و مددگار کیسے چھوڑ دے؟ اللہ پاک اپنا فضل اپنا کرم لازمی شامل حال فرماتا ہے، تو کیوں نہ پھر اس خالق اس مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ والے ہیں کہ کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت دلاتے ہیں، اللہ والے ہیں کہ جو لوگوں کا جو رشتہ اللہ کی معرفت سے اللہ کی ذات سے ٹوٹا ہوا ہے، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑتے ہیں۔ روح کا جو تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہے، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو، جو روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس تعلق کو جوڑتے ہیں۔ وہ جو حقیقی سکون ہے، حقیقی سکون اللہ والوں کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے کہ ان کا انداز ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کے ذکر میں ایسا محو ہوتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی اپنے زبان پر اللہ کے ذکر کو جاری کیے بغیر نہیں جا سکتا۔ ان کی زبانیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ان کا کردار، ان کا عمل، ان کے اعمال سب کچھ بتاتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے والے۔ بڑا پیارا ذریعہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اپنی دنیا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے۔ بڑی پیاری ایک کتاب ہے میرے ہاتھ میں، کل بھی الحمدللہ مبلغین کی بارگاہ میں پیش کی تھی، آج بھی انشاءاللہ 2 مبلغین کو پیش کی جائے گی۔ عادل بھائی محروم رہیں گے، میں انشاءاللہ نیت کی ہے، میں نے عادل بھائی بیٹھے چونکہ تھی میرے پاس 2 کہ میں انشاءاللہ آپ کو لازمی انشاءاللہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ کوشش تو ہوگی کہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچ جائے، وگرنہ جو آپ تک پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ، ڈپارٹمنٹ آپ تک انشاءاللہ پہنچا دے گا۔ یہ کتاب ہے مکتوبات امیر اہل سنت۔ میں چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کتاب کو ایک مرتبہ خریدیں، مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ وصول فرمائیں، آپ اس کو لیں، اس کو پڑھیں، اللہ پاک توفیق دے تو آپ اسے تحفہ بھی کسی کو دیں۔ اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے نا تجربات بھی بیان کیے گئے ہیں، آپ نے جو ارشادات فرمائے ہیں، تجربات بیان کیے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس کو لیں گے، اس کو پڑھیں گے، پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ بہت سے پہلوؤں پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی رہنمائی ملتی ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ بڑوں سے رہنمائی حاصل کر لیں، تو کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو بڑوں سے رہنمائی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو یہ بھی ایک انداز ہے۔ امیر اہل سنت کی مکتوبات کو آپ حاصل کیجئے، اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر یہ کتاب دونوں مبلغین کو پیش کریں گے۔ سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں الصلوۃ والسلام کی طرف. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کرے گا، میرا لاشا بھی کرے گا، صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. یہ آپ قبول فرمائیں جی. یہ دانیال بھائی آپ قبول فرمائیں اور آپ میری معذرت قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی